بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، اب تک ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں مومن کی 3 نشانیاں وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے 10 پارٹ بنا چکے ہیں، جس میں مومن کی پہلی نشانی غیب پر ایمان لانا، اس پر بیان دیا ہے۔ پھر دوسری نشانی نماز قائم کرتے ہیں کی وضاحت کے لیے عبادت کیا ہے، رہبانیت کیا ہے، نماز کیا ہے، اسلام میں نماز کا کیا مرتبہ ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کا روحانی مقصد کیا ہے، نماز کی شرائط اور آداب کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، قرآن پاک سے ثابت۔ اور اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز کی حقیقت حدیث کی روح سے کیا ہے۔ ہر ذکر کی اپنی اپنی مخصوص روح ہے۔ اگر وہ اصل روح موجود نہ ہو تو نماز ایک مردہ آدمی کی طرح ایک بے جان جسم ہے، اور اگر اصل روح موجود ہو لیکن اعمال و آداب مکمل نہ ہوں تو ایسے آدمی کی طرح ہے جس کی آنکھیں نکال لی گئی ہوں اور ناک کان کاٹ دیے گئے ہوں۔ اور اگر اعمال موجود ہوں لیکن روح اور حقیقت غائب ہو تو ایسی نماز ہے جیسے کہ کسی آدمی کی آنکھیں تو ہوں لیکن بینائی سے محروم ہوں، کان تو ہوں لیکن سننے کے حس سے خالی ہوں۔ اور نماز کی اصل روح خشوع اور خضوع ہے۔ تمام نماز میں دل کا حاضر رہنا لازمی ہے، کیونکہ نماز میں اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست رہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، نماز قائم رکھو تاکہ مجھے یاد رکھ سکو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں کہ انہیں نماز سے سوائے رنج اور تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ صرف جسم سے نماز ادا کرتے ہیں اور دل سے غافل ہوتے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا، بہت سے لوگ وہ ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز کا چھٹا حصہ یا 10واں حصہ ہی لکھا جاتا ہے، یعنی حساب میں آتا ہے، کیونکہ نماز کا صرف وہی حصہ شمار ہوتا ہے جس میں کہ دل حاضر ہوتا ہے۔ اور مزید فرمایا، نماز یوں ادا کرو گویا کسی کو رخصت کر رہے ہو، یعنی اس نماز سے اپنے آپ کو اپنے نفس سے جدا کر رہے ہو تاکہ اپنے آپ کو پوری طرح نماز میں لگا سکو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ نماز کا وقت آ جاتا تو یوں معلوم ہوتا تھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اور ہم ان کو پہچانتے بھی نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کے ذکر میں یوں مشغول ہو جاتے تھے کہ گویا ایک دوسرے کا ہوش ہی نہ رہتا تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ نماز کے دل جس میں حاضر نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے بھی نہیں۔ اور حضرت خلیل علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو ان کے دل کا جوش 2 میل سے سنائی دیتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس قدر جوش ہوتا تھا گویا تانبے کی دیگ آگ پر جوش کھا رہی ہو اور آواز دے رہی ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کا ارادہ کرتے تو ان کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور رنگ بدل جاتا تھا، اور کہا کرتے تھے کہ اس امانت کے اٹھانے کا وقت آن پہنچا ہے کہ جسے 7 آسمانوں اور زمینوں کے سامنے پیش کیا گیا لیکن وہ اسے اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز خضوع اور خشوع سے خالی ہے وہ اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ عذاب سے قریب تر ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جو شخص بلا ارادہ نماز میں ادھر ادھر نگاہ دوڑاتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں کون کون کھڑا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگرچہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اس طرح بھی نماز صحیح ہے، بشرطیہ کہ تکبیر اول میں دل حاضر
اور فارغ رہا ہو، لیکن یہ فتویٰ ضرورت کی وجہ سے صادر کیا گیا ہے، کیونکہ غفلت لوگوں پر بری طرح مسلط ہے، اور جہاں درستگی کا کہا گیا تو اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ شریعت کی تلوار سے وہ بچ گیا، ورنہ توشہ آخرت تو نماز کا وہی حصہ ہوتا ہے جس میں دل حاضر رہا ہو۔ ویسے وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے اور اس کا دل فقط تکبیر اول میں حاضر رہتا ہے یا اس میں بھی نہیں رہتا، تو امید یہی ہے کہ اس کا حال کم از کم اس شخص سے تو بہتر ہی ہوگا جو نماز بالکل نہیں پڑھتا۔ وہ شخص جو نماز میں حاضر ہوتا ہے لیکن غفلت اور بددلی کے ساتھ، اس شخص سے بہتر ہے جو بالکل حاضر ہی نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے، ایسی نماز عذاب کے نزدیک تر ہے، لیکن حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی نماز اسے برائیوں سے نہیں بچا سکتی، اسے نماز سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور بھی زیادہ دور ہو جاتا ہے۔